مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ جمعے انسان اور انسانیت سے متعلق چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ موضوع کو اسی جگہ سے میں آگے بڑھانا چاہوں گا۔ گزشتہ جمعے جہاں سے میں نے گفتگو کا انقطاع کیا تھا، لیکن باقاعدہ انسان اور انسانیت سے متعلق چند مزید باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اہل لغت نے انسان سے متعلق جو اپنی معلومات ہمارے سامنے رکھی ہیں انہیں دہرا دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ میں نے گزشتہ جمعے آپ سے کہا تھا کہ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ظاہری آنکھوں سے اس کا ادراک ہو جاتا ہے، یعنی انسان ایک ایسا وجود ہے جو دکھائی دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جن ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ بعض اہل لغت انہوں نے کہا کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نسیان کا شکار رہتا ہے، یعنی بھول جاتا ہے، وعدے کرتا ہے، نبھا نہیں پاتا۔ اور بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اب اپنے جیسے دیگر انسانوں کے ساتھ معاشرتی اور سماجی زندگی گزارتا ہے، اس لیے انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نامی مخلوق کو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کی جو ظاہری جسمانی ضرورتیں تھیں ان کا بھی پورا خیال کیا، اور جو اس کی باطنی روحانی ضرورتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبہ بندی میں اس کا بھی پورا خیال رکھا۔ سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات کا اگر ہم مطالعہ کر سکیں، رب العالمین نے فرمایا الرحمن، کائنات کی جو بنیاد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اپنی صفت رحمانیت پر رکھی ہے، اور صفت رحمانیت کے تقاضے سے ہی علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری منصوبہ بندی سے بنایا، علمہ البیان، اور اس منصوبہ بندی کا تقاضا تھا کہ انسان اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر سکے۔ انسان جب بولتا ہے، انسان جب گفتگو کرتا ہے تو اس کے پیچھے اصل گفتگو کرنے والی جو چیز ہے وہ اس کا عقل و شعور ہے، وہ اس کا فکر و تدبر ہے، وہ اس کی تمیز اور اس کا ارادہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ انسان کو تخلیق کیا ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لیے آخرت حاصل کرنے کے لیے یا ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے پوری منصوبہ بندی کرے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بند مٹھی میں مہلت عمر دے رکھی ہے، مہلت عمل دے رکھی ہے، یعنی ہر انسان کی مٹھی میں رب العالمین نے ایک عمر کا سرمایہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو اس کی مٹھی میں اس کی عمر کا سرمایہ دیتے ہیں تو یہ سرمایہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہتا، بلکہ ریت کی طرح یہ پھسلتا رہتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے مختلف مراحل طے کرتا ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے، ادھیڑ پن ہے، پھر پیری کی عمری ہے، ناتوانی کی عمر کے جس بھی حصے میں ہو یہ سرمایہ عمر ختم ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سرمایہ عمر ہر انسان کی مٹھی میں دے رکھا ہے یہ قیمتی ہے۔ ایک منٹ تو بہت دور کی بات ہے، ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔
اور 1 سیکنڈ کو معمولی نہ سمجھیں بھائی، روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر طے کرتی ہے، تو 1 سیکنڈ کتنا قیمتی ہو گیا ہماری زندگی کا۔ انسان کو اپنی اس مہلت عمر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منصوبہ بندی اس طور پر کرنا چاہیے کہ جو میری زندگی کے 24 گھنٹے ہیں، اس میں سے کچھ حصے میرے خالق کے لیے ہوں، کچھ حصے میرے کاروبار کے لیے ہوں، اس کا کچھ حصہ میرے بال بچوں کے لیے ہو، اور کچھ حصہ میرے آرام کے لیے ہو۔ اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سورت نمبر 103 میں زمانے کی قسم کھائی اور کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، گزشتہ زمانے کی بھی قسم اور موجود زمانے کی بھی قسم، یعنی گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر، موجود زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، سوائے ان انسانوں کے جو 4 صفات اپنے اندر جمع کر لیں، جو اپنی ذات کے اندر 4 صفات کو سمیٹ لیں۔ نمبر 1 ایمان، جو کہ تھیوری ہے اور آفاقی تھیوری ہے ایمان۔ نمبر 2 عمل، جو کہ اس تھیوری کا پریکٹیکل ہے۔ اور نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی نصیحت، اور نمبر 4 ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ تو عمر کا سرمایہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کی مٹھی میں دے رکھا ہے، منصوبہ بندی ہم نے کرنی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، مشکات کتاب الرقاق کے اندر روایت موجود ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس میں کرپٹ ہیں، یعنی 2 نعمتوں کے معاملے میں اکثر انسان کرپشن کر جاتے ہیں، اکثر انسان خیانت کر جاتے ہیں، بددیانتی کر جاتے ہیں۔ اور وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحہ والفراغ، پہلی نعمت ہے صحت اور دوسری نعمت ہے فراغت۔ جب صحت کا وقت ہوتا ہے تو خدا یاد نہیں آتا، پلنگ پر خدا یاد آتا ہے، جب فرصت کے لمحات ہوتے ہیں خدا یاد نہیں آتا، اور جب موقع رہتا نہیں تو خدا یاد آتا ہے۔ تو انسان کو اپنی مہلت عمر کے لیے پوری منصوبہ بندی کرنا چاہیے۔ کبھی انشاءاللہ ٹائم مینجمنٹ پر جب میں گفتگو کروں گا تو پھر اس کی بہتر تفسیر کر سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا منصوبہ بندی کی ہے، میں صرف ایک مقام آپ کے سامنے رکھوں گا، سورہ عبس آیات 24 تا 32۔ یہ جو کھانے کا لقمہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، یہ جو پانی کا گھونٹ جس تک ہماری رسائی ہوتی ہے، وہ کپڑے جو ہم نے زیب تن کر رکھے ہیں کتنے مراحل طے کر کے ہم تک پہنچتے ہیں۔ یعنی اگر ان مراحل کی گہرائی میں انسان اترے تو عقل صرف حیران اور پریشان ہے، اس کا جواب نہیں لا سکتی۔ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ عبس میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، چاہیے کہ دیکھے انسان اِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنی خوراک کی طرف۔ یہ خوراک اس کے دسترخوان پر کیسے پہنچی، یہ خوراک اس کے ہاتھوں میں کیسے پہنچی؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، جو قرآن کے ترجمے سے واقف ہیں یا عربیت سے شغف رکھتے ہیں وہ اس کی گہرائی میں اتر سکتے ہیں۔ خدا نے کہا کیا ہے؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے خوب پانی لنڈھایا، برسایا نہیں، لنڈھایا، خوب پانی برسایا، لنڈھایا۔ کیسے؟ ہم سب جانتے ہیں سورج زمین سے 9,30,00,000 میل دور ہے، لیکن اس کا درجہ حرارت 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس کی حرارت زمین کے سمندروں پر پڑتی ہے، سمندر کا پانی بخارات بنتا ہے،
فضا میں جا کر بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں ان بادلوں کو لے کر زمین کے مختلف حصوں میں پھیلا دیتی ہیں، پھر عالم بالا کی ٹھنڈک ان بادلوں کو ملتی ہے، وہی پانی جو سمندر سے بخارات کی شکل میں اوپر گیا تھا برس پڑتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، پھر عجب انداز سے ہم زمین کو پھاڑ دیتے ہیں۔ بھائی میں نے اور آپ نے ایک بیج زمین کی تہ میں اتار دیا، ایک گٹھلی زمین کے قبر میں دفن کر دی، اب وہ بیج، وہ گٹھلی زمین کی تہ میں پھٹتی ہے، کونپل نکلتی ہے، نازک سی کونپل وہ زمین کا سینہ چاک کر کے اوپر آتی ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر رب العالمین فرماتے ہیں کہ غلے، ترکاریاں، انگور، کھجور، زیتون، ان کے درخت اور پودوں سے زمین لہلہا اٹھتی ہے، گھنے باغات ہم نے پیدا کر دیے، انواع و اقسام کے پھل اور چارے پیدا کیے، کس کے لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے چوپاؤں کے لیے۔ کیا اب بھی خالق ہم سے یہ نہیں کہے گا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری نہ کرو؟ اگر ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کا مطالعہ کریں سیاق و سباق میں رہ کر، بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے۔ سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے وہ احسانات گنوا رہے ہیں جو خالق اور مالک نے مصر سے لے کر مصر سے نکلنے تک ان پر کیے ہیں، اور اسی دوران رب العالمین کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اے بنی اسرائیلیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے خبردار کر چکا تھا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا یہ آفاقی اصول بتا چکا تھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میرے انعامات، میرے احسانات، میری عنایات، میرے افضالات، ان کا شکر ادا کرو گے رب العالمین بہت دے گا، لیکن اگر ناشکری کا رویہ ہوگا، ناقدری کا رویہ ہوگا تو پھر میرا عذاب شدید تر ہے۔ اب رب العالمین کے انعامات اور احسانات کی شکر گزاری ہو تو کیسے؟ آسان ہے، اس کے فرامین پر عمل کرنا، اس کے احکامات کو سینے سے لگا لینا۔ میں نے پچھلے جمعے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے ابدی زندگی دے رہا ہے، یعنی اپنی ابدیت کے ساتھ، اپنی ہمیشگیت کے ساتھ انسان کو رہنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ اب اگر انسان یہ سوال اٹھائے کہ جناب اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی ابدیت اور اپنی ہمیشگیت کے ساتھ رہنے کا ہمیں موقع فراہم کیا ہے تو یہ موقع حاصل کیسے ہوگا؟ قرآن اس بارے میں بالکل یقینی بات، دو ٹوک بات ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ بھائی بندگی کا رویہ اختیار کرو، بس، اور کچھ نہیں کرنا۔ یعنی انسان بندے مومن بن کے رہے، بندے رحمان بن کے رہے، انسان خالق اور مالک کا بندہ بن کر زندگی گزارے۔ جب ہم عبدیت کی صفت اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں پورا موقع فراہم کرے گا کہ جناب ہم اللہ کی ابدیت کے ساتھ، اللہ کی ہمیشگیت کے ساتھ رہیں۔ دیکھیں انسان اول کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے کہاں رکھا؟ جنت میں۔ ان کے کپل کو کہاں رکھا؟ جنت میں۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ انسان کی تخلیق ابدی زندگی کے لیے ہوئی ہے، انسان کی تخلیق آسمانی بادشاہت کے لیے ہوئی ہے، لیکن ہمیں خود اپنے آپ کو مستحق ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کی ابدیت کے پڑوس میں، اللہ تعالیٰ کی ہمیشگیت کے پڑوس میں رہ سکتے ہیں۔ صرف بندے خدا بننا ہے۔
ہم سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کا اگر مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو، انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے، عبادت کا لفظ صرف پرستش کے لیے نہیں ہے، عبادت کا لفظ صرف پوجا پاٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ عبادت کا لفظ اطاعت کے لیے ہے، عبادت کا لفظ فرما برداری کے لیے ہے۔ تو میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی اطاعت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ بقرہ کی آیات 21 اور 22 جو بہت توجہ طلب ہے، رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں، اے انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں تخلیق کیا، تمہارے آباء و اجداد کو تخلیق کیا، لعلکم تتقون، اور بندگی کا رویہ ہی تمہیں ابدی لعنت سے بچا سکتا ہے۔ اور ابدی رحمت کے مستحق کب ہوں گے؟ جب رب العالمین کے فرامین اور رب العالمین کے احکامات سے چمٹے ہوئے ہوں گے۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے کہ بھئی میری بندگی اس لیے کرو، میری اطاعت اس لیے کرو کہ میں ہی تمہارا کریٹر ہوں، میں ہی تمہارا مینوفیکچرر ہوں، یعنی تمہیں تخلیق کرنے والا بھی میں ہوں، تمہیں ترکیب دینے والا بھی میں ہوں، تمہاری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا بھی میں ہوں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے زمین کو تمہارے لیے ریسٹنگ پلیس، فرش بنایا، جس نے آسمان کو تمہارے لیے کینوپی، چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے ہر قسم کی تمہاری ضرورت کے مطابق روزگی نکال دی۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے انعامات سمیٹ لینے کے بعد تو اللہ رب العالمین کی ناشکری نہ کرو، اللہ رب العالمین کا مد مقابل، اللہ رب العالمین کا ہمسر کسی کو بنا کر کھڑا نہ کر دو۔ تو بندگی کرو بھیا، اور کچھ نہیں مطلوب ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا مشکل ہے؟ نفس تنگ کرے گا، بالکل، خواہشات آڑے آئیں گی، جذبات رکاوٹ بنیں گے، پاؤں کی زنجیر بھی بنیں گے، لیکن جب ہم نے اپنے آپ کو بندے خدا بنا لیا تو خدا کی ابدی زندگی کے پہلو میں ہوں گے، خدا کی ابدیت ہمیں حاصل ہوگی۔ یہ ہے تخلیق کا اللہ تعالیٰ کا منصوبہ۔ انسان اسی زندگی کی رنگینی میں کھو جاتا ہے، انسان اسی کو حتمی زندگی سمجھ لیتا ہے، اسی کی خوشحالی پر فریفتہ ہوتا ہے، اس کے نزدیک یہی مسکراہٹیں ہیں، اس کے نزدیک یہی خوش گپیاں ہیں، اس کے نزدیک یہی تعلقات ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں۔ غفلت کا پردہ۔ دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بات چیز نظر آ رہی ہے، عموماً لوگ اللہ رب العالمین کو رحیم سمجھتے ہوئے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، جو اندھیر نگری مچانی ہے مچا لو، جو طوفان بدتمیزی کرنی ہے کر لو۔ غلط سہارے انہوں نے ڈھونڈ لیے، شفاعت کے بھونڈے عقیدے سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا، اور خدا کی رحمانی اور رحیمی کو غلط انداز میں سمجھ کر اب دن دناتے پھر رہے ہیں اس زمین کے سینے پر۔ جتنا بگاڑ ہے اسی لیے بھائی، کم سے کم پاکستان میں تو بگاڑ نہیں ہونا چاہیے تھا نا اتنا جتنا ہو چکا ہے۔ لا الہ کی بنیاد پر بنا ہے، 98% آبادی مسلمان ہیں، آباء و اجداد ہجرت کر کے کہاں سے آئے ہیں، خون اور آگ کا دریا انہوں نے کراس کیا ہے۔ یورپ میں جائیں، وہ ریاستیں خوشحال ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹیکس ان سے ہی لیتی ہے جنہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں۔
اور جو ٹیکس دینے کے قابل نہیں ہے، جو ٹیکس نہیں دے سکتے، انہیں وہ رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے فنڈ فراہم کرتے ہیں۔ یہاں کا عجب معاملہ ہے۔ اور کرنے والے کون؟ مسلمان۔ درگاہوں پر ہوتے ہیں یہ سارے، جھاڑو کھاتا ہے، کوئی کسی ملنگ کی دعائیں لینے جاتا ہے۔ وزیر اعظم ہمارے نواز شریف صاحب بھی جاتے تھے، ہماری محترمہ بینظیر بھٹو بھی جایا کرتی تھی۔ موجودہ جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ کرتا دھرتا لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پیر، فقیر، ملنگ لازمی ہوتا ہے۔ غلط سارے ڈھونڈے میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، القیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے، دانشور وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور عمل کرے جو موت کے بعد کام آنا ہے۔ والعاجز، بے وقوف ہے وہ شخص، من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، جو اپنے نفس کو خواہشات کی ہواؤں میں کھلا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے جھوٹی امید لگا لے۔ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے۔ میں نے کتنے ہی موقعوں پر دوست یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ قرآن کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین انصاف پسند ہیں، اللہ رب العالمین انصاف پرست ہیں، اصول پرست ہیں اللہ تعالیٰ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اصول پرست۔ ہم جھوٹی تمنا اور خواہشات سے اپنے دل کو مطمئن کر سکتے ہیں، خدا کے اصول کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ ہم نے جھوٹی توقعات، جھوٹی امیدوں کے سہارے زندگی گزار دی، اپنے ہی جیسے انسانوں کے گلوں پر چھری پھیر دی، اپنے آپ کو انسانی کھالوں میں بھیڑیا بنا لیا، اور پھر کوئی نہ کوئی جھوٹا سہارا آپ کو بچا لے۔ نہیں، تو بندگی کا رویہ ہے دوست، اللہ تعالیٰ کی ہمیشگی کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی عالمگیریت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی ابدیت کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا۔ اب گفتگو کے جس موڑ پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا نا، میں وہاں لے کر آیا ہوں۔ یہاں میں موقع حالات کے اعتبار سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے، تمام دوست دل و دماغ کو حاضر رکھیں۔ دیکھیں، انسان اللہ رب العالمین کی اشرف المخلوقات ہے۔ اسٹرکچر کے اعتبار سے دیکھیں، جسم اور ساخت کے اعتبار سے، چاہے روح اور اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں، ذات اور شخصیت کے اعتبار سے دیکھیں، اس جیسی کوئی دوسری مخلوق آپ کو نہیں ملے گی۔ انسان اور انسانیت کا اصل آرٹ، اصل فن یہ ہے کہ گئے گزرے حالات میں کس طرح اپنے آپ کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانا ہے، کس طرح اپنے آپ کو بکھرنے سے بچانا ہے، کس طرح حالات کا مقابلہ کرنا ہے، نا امیدی، مایوسی کے دلدل سے کس طرح اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ یہ ہے اصل انسانیت کا آرٹ، اصل انسانیت کا فن۔ بھائی قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے نا ایک اصول، کائناتی اصول، آفاقی اصول، ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر ہے۔ اور بات اللہ نے دہرائی ہے، بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گئے گزرے حالات میں ہمتیں ہار جاتے تو کیا دنیا کے کسی انسان کو وہ نعمت مل سکتی تھی جو آج ملی ہے؟ تلواروں کے نیچے تھے وہ، زندہ انسانوں کی کھالیں اتاری جاتی تھی، وطن سے نکال دیا جاتا تھا، سر و سامان چھین لیا جاتا تھا۔ اس موقع پر قرآن نے کہا تھا ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر ہے۔ یہ عسر، یہ ہمتیں بڑھاتا ہے، ہمتیں جوان کرتا ہے۔ اب گئے گزرے حالات، مہنگائی کا ایک طوفان ہے، مہنگائی کا ایک مگرمچھ ہے
جبڑا کھولے کھڑا ہے، بے روزگاری کا ایک رواں دریا ہے، کس طرح انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر انسان اپنی پالیسی ترتیب دے کہ حالات کا مقابلہ کر سکے۔ دیکھیں، انفرادی حیثیت سے ہم سب اپنے آپ کو ان حالات میں کس طرح ٹوٹ پھوٹ سے بچا سکتے ہیں، کس طرح بکھرنے سے بچا سکتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو لے کے چلتا ہوں سورہ زاریات آیات 56 تا 58 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب رب العالمین کہتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں ما ارید منہم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں۔ یعنی رب العالمین نے انسانوں کو اس لیے تخلیق نہیں کیا کہ انسان اللہ رب العالمین کے لیے رزق رسانی کا انتظام کریں گے، خالق اور مالک کو کھلائیں گے۔ اللہ نے کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العالمین خود رزاق ہے، سب کو کھلانے والا، پاورفل ہے، وہ زور آور ہے، وہ اس کی بادشاہت تمہارے کاندھوں پر نہیں ہے، اس کا دربار، اس کے دربار کی رونق تم سے نہیں ہے، وہ رزاق ہے۔ اب اگر تم اپنے مذہب میں سچے ہو، اپنے دین میں سچے ہو، اپنے ایمان میں سچے ہو، تو پھر رزاق کس وقت کو جانو، حالات کتنے کے گزرے ہوں گے، حالات بھیانک ہوں گے، لیکن رزاق وہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے ترمذی مسند احمد میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا من یاخذ عنی بہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمے سیکھ لے، سیکھنے کے بعد عمل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے یہ کلمات سیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا، 5 نصیحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے محبت بھرے انداز میں ابو ہریرہ سے بات کی ہوگی۔ ابو ہریرہ کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ابو ہریرہ اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں اور محمد رسول اللہ استاد ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں طالب علمی کے مراحل سے گزرے ہیں، جب استاد ہمارا ہاتھ، طالب علم تھے ہم، اپنے ہاتھ میں لے لیتا تھا، ایک فخر آ جاتا تھا۔ استاد کے ہاتھ میں شاگرد کا ہاتھ، رسول نے ذہن خود بنایا اور پھر 5 نصیحتیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، تکن اعبد الناس، اگر تم اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ گے، سب سے زیادہ بندگی کا رویہ تمہارے اندر ہی ہوگا، کسی اور کے اندر نہیں ہوگا۔ یعنی حرام سے اپنے آپ کو بچانے والا، بندگی کی دبیز چادر اسی کے جسم پر ہے، کسی اور کے جسم پر نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر تمہیں اگر تھوڑا ملا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، ضرورت کے مطابق ملا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ جب تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ گے تکن اغنی الناس، تم سے بڑا غنی کوئی ہوگا نہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تکن مومنا، تم قرآن کے مطلوب مومن کہلاؤ گے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تکن مسلمہ، تم قرآن کے مطلوب مسلمان ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا مسکراہٹ، ہنسنا، خود اللہ کے رسول ہنستے تھے، اللہ کے رسول مسکراتے تھے، زندگی کا حصہ ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ہنسنا، ہر وقت ہنسنا، بلا فضول ہنسنا، ضرورت سے زیادہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ نہ ہنسو، کیونکہ ضرورت سے زیادہ جب ہنستا ہے کوئی شخص تمیت القلب، تو ضرورت سے زیادہ ہنسنا اس کے دل کو مار دیا کرتا ہے۔ تو انفرادی حیثیت میں جب ہم ٹوٹ پھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے اس بات کی
کہ جناب ہم اللہ رب العالمین کو رزاق سمجھیں، لیکن ظاہر ہے اللہ رب العالمین ہمیں خود قرآن کے اندر یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر اعتماد کرو، اللہ پہ توکل کرو، لیکن تدبیر کے ساتھ، تدبیر کے بغیر نہیں۔ اب یہاں ہم دو تدبیریں آسانی سے اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، اگر کسی دوست کی انکم موجودہ حالات میں اتنی ہے کہ اسے کسی سیکنڈ جاب کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں اور برکت عطا فرمائے۔ لیکن اگر کوئی دوست ایسا ہے کہ موجودہ حالات میں ایک انکم سے اس کا گزارا نہیں ہو رہا تو سیکنڈ جاب اسے کرنا چاہیے، پہاڑ توڑنے چاہیے، گڑھے کھودنا چاہیے، اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیں دوست کہ میری مرضی میری خواہش کے مطابق کام ملے گا تو کروں گا، نہیں، وقت اور حالات تقاضا کر رہے ہیں۔ بھئی ایک جاب آپ کرتے ہیں نا، آمدنی کم ہے، بیلنس کرنے کے لیے سیکنڈ جاب کر رہے ہیں، اب وہ جاب مل جائے آپ کو، کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ بخاری کتاب الاجارہ کے اندر اسی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ 3 باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھے ہیں۔ باب الاجارہ الی نصف النہار، باب الاجارہ من صلاۃ العصر، باب الاجارہ من العصر الی اللیل، یعنی مزدوری کرنا دوپہر تک، مزدوری کرنا شام تک، مزدوری کرنا رات تک۔ بھئی اگر ہم سورہ قصص میں اتریں، اس کی آیت نمبر 27 کا مطالعہ کریں، موسیٰ علیہ السلام مصر سے کہاں گئے ہیں؟ مدین۔ وہ ان کا آبائی علاقہ نہیں ہے، اب انہیں رہائش بھی چاہیے ہے، انہیں کوئی ملازمت بھی چاہیے، تو انہوں نے باقاعدہ 8 سال کی ملازمت کا ایگریمنٹ سائن کیا تھا۔ تو سیکنڈ جاب کرنے کو مسئلہ نہیں ہے۔ اسی بخاری کتاب الاجارہ میں آپ جائیں اور توجہ رہے، کاش کہ یہ ایمان ہمارے پاس ہو۔ معاشرہ توڑ دیا ہے نا۔ ابھی ایک دوست مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ جناب فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ابھی ہم ان مسئلوں سے نہیں نکل سکے، اور نکلنے نہیں دیا جائے، نہ نکلنے دیا جائے گا، لکھ لیں آپ بات کو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یعنی معاشرہ کہاں ہے، کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لوگوں پر کیا بیت رہی ہے، لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے، اور ابھی تک ممبر و محراب کے مسائل یہی ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں ایک طالب علم ہوں، مذہب پڑھتا ہوں، مذہب کا مطالعہ کرتا ہوں، خدا کی قسم کبھی کبھی خون کے آنسو ہوتا ہوں کہ یہ کیا چل رہا ہے معاشرے میں۔ تو صحابہ کرام جب ٹوٹے ہوئے نہیں تھے، ان کا حال کیا تھا؟ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے، ظاہر ہے کوئی ہنگامی حالات ہوں گے، کوئی ایمرجنسی ہوگی، عام اعلان کر دیا صدقے کا کہ بھائی صدقہ کرو۔ اب ہم مزدور لوگ تھے، اس زمانے میں آفیشیلی جاب تھوڑی تھی آپ کی کہ آپ جائیں گے آفس میں بیٹھیں گے، آپ پنکھا پہ چل رہا ہوگا، اے سی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ فائلوں پر کاروبار ہو رہا ہوگا، آن لائن کاروبار کریں گے، کچھ بھی نہیں، مزدور لوگ تھے بیچارے۔ اب اللہ کے رسول نے صدقے کا حکم کر دیا۔ ابو مسعود انصاری کہتے ہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بازاروں کی منڈیوں میں گئے، ہم نے مزدوری کی، فنحاملو، ہم نے لوڈر بن کر، مال ڈھونے والا بن کر، کندھوں پر مال اٹھانے والا بن کر مزدوری کی، اور جو کچھ ہمیں ملا ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق رکھ لیا، اور اسی میں سے ہم نے کچھ صدقہ کر دیا۔ اور جب یہ پالیسی ہماری تھی کہ ہماری آمدنی کم تھی، لیکن اس میں بھی ہم اپنے دیگر بھائیوں کا خیال کرتے تھے، آس پڑوس کا خیال کرتے تھے، رشتہ داروں کا خیال کرتے تھے، تو پھر آج رسول اللہ کے بعد حالات ایسے ہو گئے ہیں، ہم میں سے آج بہت سارے وہ صحابہ زندہ ہیں جو لکھپتی بن چکے ہیں۔ کون لکھپتی بنے؟ جو بازاروں کے اندر لوڈر کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے، محنت کرنا چاہیے۔ کوئی کام آپ کر سکتے ہیں، کوئی کاروبار چھوٹا موٹا کر سکتے ہیں، کریں۔ اور انفرادی حیثیت میں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو دوسری پالیسی ہے وہ یہ، جو ہماری انکم ہے نا، ہم اسی میں اپنا بجٹ بنائیں، یعنی اپنے پیر اتنے پھیلائیں جتنی ہماری چادر ہے۔ جب آپ پیر زیادہ پھیلا لیتے ہیں، چادر آپ کی چھوٹی ہوتی ہے، تو وہاں گھر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ پاکستان کیوں ڈسٹرب ہے؟
آپ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں اس وقت 75 سال میں پاکستان جو مقروض ہے وہ 63,868 ارب روپے کا مقروض ہے۔ پاکستان جو IMF کے پروگرام میں گیا ہے 23ویں مرتبہ گیا ہے۔ بھارت جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، دنیا کی سب سے بڑی آبادی اس وقت بھارت میں ہے، انہوں نے IMF سے انہی 75 سالوں میں 7 پروگرام لیے ہیں۔ 1991 میں منموہن کی اصلاحات کے بعد، 1991 منموہن کی اصلاحات، اس کے بعد سے آج تک بھارت IMF کے پروگرام میں نہیں گیا۔ میں نے کہا نا ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، کیا باتیں سنائی جا رہی ہیں، مذہب کے نام پر کہاں لے جایا جا رہا ہے، سیاست کے نام پر ہمیں کیا۔ وہ 33 کروڑ بتوں کے پجاری ہیں، 33 کروڑ، ہمارا خدا ایک، ہمارا مالک ایک۔ تو دوسری پالیسی اس زمانے میں جو انفرادی سطح پر اپنانے کی ضرورت ہے کہ اپنی انکم کے مطابق ہم اپنا بجٹ بنائیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، غالباً سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا دلنی علی عمل، اللہ کے رسول ایک ایسا عمل بتا دیں جب میں وہ کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اب غور کیجئے گا، سوال بہت بڑا ہے اس کا۔ رسول عمل ایک بتائیں، خالق بھی راضی، مخلوق بھی راضی۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والا بنا لو، دنیا میں اپنے آپ کو متقی بنا لو، دنیا میں اپنے آپ کو خدا پرست بنا لو، تمہارا خالق تم سے راضی ہو جائے گا۔ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس، بھائی جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس پر نظر نہیں دوڑاؤ، جو کچھ تمہارے پاس ہے نظر اسی پہ رکھو، لوگ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستو یہ حدیث آتی ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک میں خوراک ہو، ایک میں پانی ہو اور ایک خالی ہو۔ اب اللہ کے رسول نے جو اس طرح کی باتیں کی ہیں نا، وہ ہمیں کفایت شعار بنانے کی کیا ہے، کفایت شعار۔ یہ اللہ کے رسول نے کوئی ایکسرسائز نہیں بتائی۔ یاد رکھیے نبوت اور رسالت کا موضوع جسم نہیں ہے، جسم کے اندر موجود روح ہے۔ اللہ رسول جب بھی بات کریں گے وہ اخلاق اور روح کو سامنے رکھ کر بات کریں گے، آپ کے جسم کو سامنے رکھ کے بات نہیں کریں گے کہ آپ کا جسم صحت مند ہو جائے گا، آپ کی صحت بڑی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ رسول کو اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس طرح کی باتیں کی ہیں اس میں ہمیں کفایت شعار بنایا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گئے گزرے حالات میں ہم اجتماعی پالیسی کیا بنا سکتے ہیں؟ ہم سارے انسان، کم سے کم پاکستانی مسلمان کیا بنا سکتے ہیں؟ میں چند باتیں آپ سے کروں گا، دل دماغ حاضر رکھیں اور 2-4 منٹ مجھے دے دیجئے گا۔ دیکھیں موریل فلسفی پہ بہت بات ہوتی ہے نا، اخلاقیات پر۔ اخلاقیات کا خلاصہ کیا ہے؟ احترام انسانیت، یعنی اخلاق کی جامع معنی تعریف یہ ہے احترام انسانیت، کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کو احترام دیں۔ اب اگر ان گئے گزرے حالات میں ہم چھریاں تیز کریں یا اپنے جیسے انسانوں کو الٹی چھری سے ذبح کرنے کا منصوبہ بنائیں تو اللہ کی قسم ایسے لوگ انسانی کھالوں میں بھیڑیے ہیں، کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ۔ یعنی اپنے منافع کم کر لینا، 10 کی جگہ 2 روپے کما لیں، پیسہ تو آ رہا ہے نا، ہم اپنا منافع نہیں کم کر پاتے ہیں۔ حالانکہ اخلاق یہی ہے، انسانوں کو احترام دو، ان کو عزت دو، ان کو وقار دو، لیکن ہم اپنے جیسے انسانوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کی جیبیں خالی کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی 22 روپے پیٹرول پر بڑھوتری ہوئی، آٹا دینا لوگوں نے روک دیا، پرچون فروشوں نے۔ کیوں؟ مارکیٹ میں ایک نئی آواز آئے گی، آٹا
بنیادی ضرورت کن حالات میں پہنچے ہوئے. پاکستان دنیا میں 8واں ملک ہے جس کی گندم کی پیداوار ہے. 8ویں نمبر پر پیدا کرتے ہیں ہم, یا 5ویں نمبر پر امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. اخلاقیات. دوسری چیز دوستو, سادگی لے کر آئیں. سادگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے جو ٹھاٹ باٹھے نا وہ کم سے کم کریں. اپنی زندگی کی شہنشاہیت. ہمارے پاس اگر پیسہ ہے تو اس پر غرور, اس پہ اطراحٹ, یہ کم سے کم ختم ہونا چاہیے. یہ سادگی. بھائی اگر رسول ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ یاد رکھیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے نا, اس قرآن کے اندر مال و دولت کو غلط نہیں کہا گیا, اس کی مذمت نہیں کی گئی ہے, اس کو مکروہ نہیں جانا گیا ہے, بلکہ قرآن کے اندر اس مال و دولت کو خیر کہا گیا ہے, خدا کی فضیلت کہا گیا ہے, حسنہ کہا گیا ہے. لیکن سادگی ہونا چاہیے دوست. ضروری ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے یا آپ کے گھر کا جو دلہا ہے وہ بہت ویگو میں جائے گا, بڑی بھاری گاڑی میں جائے گا, اس کے ساتھ پروٹوکول ہوگا پورا. ضروری ہے کھانے کا پیکج ہونا ضروری ہے, ایک ون ڈش. دیکھیں میں آپ سے خطاب کروں گا نا, ظاہر ہے میری رسائی یہاں تک ہے, میری رسائی باہر تک ہوتی, یہی گفتگو باہر کرتا. ذمہ داری یہ ہے اہل علم کی کہ بات کو آگے پہنچائیں, جو صحیح میسج ہو, زمینی حقیقتوں سے مطابقت رکھتا ہوا موضوع ہو, اس کو آگے پہنچائیں. سادگی لائیں بھائی, آ سکتی ہے سادگی. دیکھیں ایک امیر آدمی وہ تو اپنے بیٹے کی ساری خواہشات پوری کر دے گا, لیکن جو عمومی ہمارا معاشرہ غریب ہے ان کے سینوں پر جو چیونٹیاں رینگیں گی اس کا کبھی ہمیں خیال ہے؟ ہمارے رسول نے ہمیشہ عوام کا خیال کیا, غریبوں کا خیال کیا. وہ جو رسول کی دعا ہے نا, اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینی کی حالت میں, موت دے تو مسکینی کی حالت میں, اللہ میرا حشر نشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ. رسول کی دعا کیوں ہے؟ سادگی تھی آپ کے اندر. وہ ابو داؤد کی روایت, اللہ کے رسول نے کہا ابغونی بضعفائکم, میرے صحابہ اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو معاشرے کے کمزور طبقوں میں مجھے تلاش کرو, اس لیے کہ تمہیں جو کھانے کو دیا جاتا ہے, تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ بضعفائکم, تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے, کمزوروں کی وجہ سے. اب اگر امیر لوگ اپنی کچھ خواہشات کم کر دیں, اپنے ٹھاٹ باٹ کچھ کم کر دیں, اپنی شاہانہ زندگی کو کچھ نیچا لے آئیں, اللہ کی قسم بہت مثبت اثر پڑے گا اس کا عام لوگوں پر. دیکھیں میں یہاں حاکموں کی بات کر ہی نہیں سکتا. پیسے کی پاکستان میں کوئی کمی نہیں, بے تحاشا پیسہ ہے سرمایہ دار کے پاس, جاگیردار کے پاس, نوابوں کے پاس, چودھریوں کے پاس. اتنا پیسہ ہے شاید لندن میں اتنا پیسہ نہ ہو, بے تحاشا پیسہ. بھائی جو آپ کے ہائی وے ہیں ان پر جو ٹول ٹیکس آپ دیتے ہیں, کبھی کاؤنٹ کیجئے گا آپ اس کو. موٹر ویز, ہائی ویز, ٹول ٹیکس دے رہے ہیں نا, کہیں بھی سفر کرتے ہیں آپ کاؤنٹ کیجئے گا. اللہ کی قسم سونے کی کان ہے پاکستان, اتنا پیسہ ہے. چاہتا کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے, اس لیے میں حاکموں کی بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان, ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا, ہم بھی تو خدا کے ماننے والے, ہم بھی تو قرآن سے عشق رکھنے والے, کیا ہم کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے؟ آج اپنے خاندانوں کو مضبوط کر سکتے ہیں, ہم کریں نا مضبوط, مشکل کام ہے, کر سکتے ہیں. اپنی برادریوں کو مضبوط کریں, اللہ کی قسم آپ کی برادری مضبوط ہوگی. فنڈ سارا برادری کا ایک جگہ جمع ہوگا. برادری کے کتنے ہی لوگ ہیں جن کے آنسو ختم ہو جائیں گے, کتنے نوجوانوں کو روزگار مل جائے گا. کریں تو ہم بڑی سطح پہ کام کرنا چاہتے ہیں, چھوٹی سطح پہ کام نہیں کرتے. میں موضوع کو انشاءاللہ یہیں سے آگے لے کے چلوں گا, چونکہ ابھی 2 لفظ باقی ہیں. میں 2 چاہوں گا اگلا ایک جمعہ مجھے اور دے دیں آپ. 2 لفظ باقی ہیں انسان سے متعلق, بشر اور ابن آدم.
تو میں چاہوں گا کہ آئندہ جو میں انشاءاللہ مزید گفتگو کر کے اس موضوع کو ختم کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔